السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک، اللہم ایدنا بتأییدک یا رب العالمین۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، عزیز طلباء و طالبات، پردہ نشین محترم خواتین، ماشاءاللہ آج ہم لوگ ہمارے مدرسے کے سالانہ جلسے میں حاضر ہیں، جہاں سے ہم نے علم کا فیض حاصل کیا۔ مدرسے کا نام بھی فیض الاسلام ہے، اور ہم بھی الحمدللہ اسلام پر کس طریقے سے چلنا چاہیے اس کا فیض ہم نے حاصل کیا ہے۔ اور ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں، علم کی کبھی تکمیل نہیں ہوتی۔ کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا میں مکمل دین سیکھ چکا ہوں۔ اللہ نے ایک عجیب نظام بنایا ہے دنیا کا۔ اللہ نے ایک ایک کو دوسرے کا محتاج بنا دیا۔ علم شریعت کا جب نمبر آتا ہے وہیں پر 7 شعبے آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ ایک شعبہ بچوں کو سنبھالنے کا شعبہ ہے، جس کو ہم شعبے دینیات کہتے ہیں۔ اب شعبے دینیات کے جو ماہر اساتذہ ہیں، وہ اساتذہ اپنے اندر جو کمال رکھتے ہیں وہ کمال تمام اساتذہ کے اندر نہیں ہوتا۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ارے بھئی چند گھر میں بچے ہوتے ہیں، ماں جس نے جنم دی وہ خود تنگ آ جاتی ہے، باپ جس نے جنم دیا وہ بھی تنگ آ جاتا ہے۔ بعض مرتبہ زبان سے کہہ دیتے ہیں، ارے بھئی ان بچوں کو لے جا کر سمر کیمپ میں ڈال دو، ان بچوں کو لے جا کر مدرسے میں داخل کرا دو۔ کئی پیرنٹس آ کر اس بات کی باقاعدہ درخواست بھی کرتے ہیں، دریافت بھی کرتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا ادارہ ہے جہاں پر سمر میں پورا دن وہیں پر رکھ لے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں 4 بچے ہیں، چاروں کو ہم داخل کرانا چاہتے ہیں۔ ہمارے گھر میں 8 بچے ہیں، 8 کو ہم داخل کرانا چاہتے ہیں۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں۔ ایک جلسے میں جب بار بار کہا جاتا رہا خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو، میں نے کہا بھئی خاموش ہو جائے تو وہ بچے بچے ہی کہہ رہے ہیں، وہ تو بڑے ہو گئے۔ بڑے اور بچوں کے درمیان فرق یہی ہے کہ بچے جیسے ملا عام باشد کے چپ نہ شود، اسی حقیقت میں ہونا یہ چاہیے، طفل عام باشد کے چپ نہ شود۔ بچہ اسے کہتے ہیں جو خاموشی نہ رہے، شرارت کرے تو بچے ہیں وہ۔ اسی لیے حضرت تھانوی ہمیشہ افسوس کرتے تھے، ارے بھئی ہمارے گھر میں ایسے بچے ہی نہیں جو بچے یہاں سے وہاں دوڑے اور ہماری چیزوں کو پھوڑے اور ہمیں تنگ کرے اور ہمیں اس بات پر مجبور کرے کہ ہم اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے، رب حب لی من الصالحین،
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اس طرح کی دعا مانگنے کی توفیق انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جہاں پر بچے شرارت کرتے ہیں. اور علماء فرماتے ہیں جتنے بچے شریر ہوتے ہیں اتنے وہ آگے بڑھ کر بڑے ذہین ہوتے ہیں. جو بچے شرارت نہیں کرتے ان کے اندر ذہانت نہیں ہوتی، جن کے اندر شرارت ہوتی ہے ان کے اندر ذہانت ہوتی ہے. اس لیے میں بہت سارے مرتبہ ان بزرگوں کی کارگزاریاں جن کو ہم لوگ اس وقت اپنے مقتدا تسلیم کرتے ہیں، مربی تسلیم کرتے ہیں، مرشد تسلیم کرتے ہیں، رہبر تسلیم کرتے ہیں، امام تسلیم کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے بچپن کو جب دیکھا تو ان کی شرارتیں بچپن میں نظر آتی تھیں. میں محترم خواتین سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سب سے پہلی بات، بچوں کو آپ کبھی بیکار نہ سمجھیں. بچے ہمیشہ کار آمد ہوتے ہیں. آج نہیں تو کل ضرور بھی ضرور بچے آگے بڑھیں گے. ہمارے تصور میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے میرا بچہ نالائق ہے، میرا بچہ نالائق ہے، میری بچی نالائق ہے. ارے بھائی ادنا لے رہے ہیں کوئی بات نہیں، فرسٹ نہیں آئے کوئی بات نہیں، سیکنڈ نہیں آئے کوئی بات نہیں، بچہ جسٹ پاس ہوا کوئی بات نہیں، فیل بھی ہو گیا. ہم لوگ کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے بچوں سے. وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اللہ سے مانگتے رہو مانگتے رہو. آج کند بچہ جو کبھی زندگی میں فرسٹ نہیں آیا، سیکنڈ نہیں آیا، اعلیٰ درجے پر پاس نہیں ہوا، ماں باپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے. اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا. اس لیے فرمایا علماء کرام نے، بعض مرتبہ ہم لوگ اپنے خواتین سے خاص طور پر کہتا ہوں کہ ہم لوگ بعض ایسے الفاظ اپنے زبان سے کہہ دیتے ہیں، کہنے کے بعد زندگی بھر پچھتاتے ہیں. حضرت شیخ نے بھی منع فرمایا، آپ لوگ کبھی ناراض ہو کر بد دعا نہ دیا کریں، ناراض ہو کر بری بات نہ کہا کریں. اس لیے میں کہتا ہوں حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ نے منت مانی تھی، منت مانی، مجھے جو بچہ ہوگا وہ بچے کو لے جا کر بیت المقدس میں وقف کر دوں گی. لیکن بچہ نہیں ہوا، بچی ہوئی. تو حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے کیا کہا؟ انی ربی انی وضعتها انثی، یا اللہ میں نے منت تو مانی، لڑکا پیدا ہوگا، لے جا کر ہم بیت المقدس میں چھوڑ دیں گے. اس لیے کہ عموماً لڑکوں ہی کو وقف کیا جاتا ہے، لڑکوں ہی کو دین کا خادم بنایا جاتا ہے، لڑکوں ہی کو ہاسٹل میں چھوڑا جاتا ہے، لڑکوں ہی کو خادم بیت المقدس، خادم بیت اللہ بنایا جاتا ہے. اللہ کے جتنے گھر ہیں ان تمام گھروں کے خدام لڑکے ہوتے، لڑکیاں نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے جواب کیا دیا؟ فرمایا لیس الذکر کالانثی، اے مریم کی ماں، تو نے جس لڑکے کی نیت کی ہے وہ لڑکا اگر پیدا ہوگا زیادہ سے زیادہ وہ عالم بن سکتا ہے، وہ حافظ بن سکتا ہے، وہ خادم بن سکتا ہے، اس کا مقام علیہ پر کوئی درجہ نہیں ہوتا. لیکن اس وقت جس لڑکی کو تو نے جنم دی وہ لڑکی سادی سیدھی لڑکی نہیں، یہ کروڑوں لڑکیوں سے بلکہ ہزاروں لڑکوں سے بہتر لڑکی ہے جس کو تم نے جنم دی ہے. وہ کون تھی؟ حضرت مریم علیہ السلام. فرمایا ہمارے خواتین کبھی بھی ہمارے بچیوں کے سلسلے میں یہ تصور نہ کریں ہماری بچیاں یوں ہیں یوں ہیں یوں ہیں، نہیں، ہماری بچیاں ہیں ضرور، لیکن آج نے تو کل ہماری بچیاں یہ عالم کی ماں بننے والی، یہ حافظ کی ماں بننے والی، یہ متقی کی ماں بننے والی، یہ اولیاء کی ماں بننے والی، یہ علماء کی ماں بننے والی، خدام قرآن کی ماں بننے والی، حفاظ قرآن کی ماں بننے والی. اب ہم لوگ ان بچیوں کے دلوں میں ابھی سے یہ کہ ہم بھی بہتر سے بہترین اخلاق والے بنیں گے. پڑھنا پڑھانا مقصود نہیں، اسی لیے پہلے زمانے میں
کوئی پڑھا لکھا انسان کسی کو کہا جاتا تھا تو وہ کس کو؟ جو اپنی زبان کے اعتبار سے تہذیب رکھتا ہو، اخلاق کے اعتبار سے تہذیب رکھتا ہو، اٹھنے بیٹھنے میں تہذیب رکھتا ہو، چلنے پھرنے میں تہذیب رکھتا ہو، جو با ادب ہو اور با اخلاق ہو، اسے کہتے تھے یہ پڑھا لکھا۔ اگر کوئی بد اخلاق ہو، بد زبان ہو، بد کردار ہو، بد اخلاق ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ارے جاہل ہے۔ بے ہم بھی کہتے ہیں جاہل ہے۔ کیوں؟ پڑھا لکھا انسان بد زبان نہیں ہو سکتا، پڑھا لکھا انسان بد اخلاق نہیں ہو سکتا۔ ہماری خواتین جس وقت ماشاءاللہ مدرسے میں آ کر داخلہ لی اور پڑھی تو ہمارے خواتین کو سب سے پہلے اپنے زبان پر کنٹرول رکھنی چاہیے۔ اگر آپ چاہتی ہیں آپ کے کوکھ میں متقی پرہیزگار جنم لے، آپ کے نسلوں میں نیک صالح اولاد آئیں، تو سب سے پہلے آپ کی زبان کو لگام دینا ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام جو مقام و مرتبے پر پہنچی ہیں، کیسے؟ تو ان کے تقوی اللہ نے حصور کہا حضرت مریم علیہ السلام کو، انتہائی پاک عورت، انتہائی پاک عورت۔ لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کیا کہتی ہے مریم؟ مجھے کسی نے چھوا ہی نہیں۔ کیا عجیب بات! علماء کہتے ہیں حضرت مریم بہت دور رہتی تھی۔ آگے چل کر اگر آپ غور کریں گے، چھوا ہی نہیں کا مطلب یہ ہے حضرت مریم کی طرف کسی کی نظر پڑی ہی نہیں۔ حضرت مریم انتہائی پردے کے پابند خاتون تھی، تب جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں اور اللہ کی ایک نشانی بنی۔ پاک تو ہمیں بھی کہا جاتا ہے ہم خاتون ہیں، ہم عورت ہیں۔ عورت میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں عورت بن جائے بس کافی ہے۔ کیا مطلب؟ عورت بن جائے صرف کافی ہے۔ عورت بن جائے کیا مطلب؟ عورت کے معنی پردے میں رہنے والی، عورت کے معنی حیا والی، عورت کے معنی شرم والی، عورت کے معنی اپنے آپ کو چھپانے والی۔ عورت کون ہے؟ جو صرف لباس سے برقع کرنے والی نہیں ہوتی، اپنے اوصاف میں بھی، اپنے اخلاق میں بھی، اپنے عادتوں میں بھی وہ اتنی زیادہ شرمیلی ہوتی ہیں، اس کے تمام عیوب پردے میں ہوتے ہیں۔ وہ اپنے عیب کو چھپا دیتی ہیں، اپنی خوبیوں کے پیچھے خوبیاں اتنے غالب کہ خرابیاں پوری کی پوری چھپ گئیں۔ کوئی بھی بندی ہمیں دیکھ کر یوں نہ کہے ارے بھئی یہ تو غیبت کرنے والی، یہ تو بد زباں والی، یہ تو بد اخلاق والی۔ اس لیے پڑھائی کا جو نتیجہ ہوتا ہے، رزلٹ، وہ رزلٹ بہترین قرات کرنے سے، یہ تو ماشاءاللہ ظاہری اعتبار سے ہم فیض الاسلام میں اس بات کی تربیت کرتے ہیں، اس بات کو سمجھاتے ہیں بہترین قرآن پڑھو، ورتل القرآن ترتیلا، اور حدیثیں بہترین یاد کرنے والے بن جاؤ۔ لیکن مزین کس سے ہونا چاہیے؟ فرمایا لیس الجمال باسواب تزیننا، جمال اسے نہیں کہتے جو کپڑوں کے ذریعے سے ہمیں مزین کر لیا جائے، میک اپ کر لیا جائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ان الجمال جمال العلم والادب، اگر تمہارے اندر خوبیاں ہیں، تمہارے اندر بہتری ہیں، تمہارے اندر علوم ہیں، تمہارے اندر اللہ کا قرآن ہے، تمہارے اندر حدیث ہے، تو تمہارا ظاہر قرآن کا ترجمان ہونا چاہیے، تمہارا ظاہر حدیث کا ترجمان ہونا چاہیے، تمہارا ظاہر شریعت کا ترجمان ہونا چاہیے، تمہارا ظاہر دین کا ترجمان ہونا چاہیے۔ کیسے؟ اس ایسے ہو کہ ہم مثال کے طور پر پیش کریں۔ اگر کوئی فاطمہ بننا چاہتی ہے، وہ اس زمانے کے فاطمہ کی طرح بن گئی، تب بھی وہ فاطمہ تو زہرا کی طرح بن جائے گی۔
اگر کوئی حضرت عائشہ بننا چاہتی ہے، اس زمانے کی عائشہ کی طرح بن گئی تو وہ عائشہ صدیقہ کے نقش قدم پر چلنے والی بن جائے گی۔ اگر کوئی خدیجہ بننا چاہتی ہے، اس زمانے کے خدیجہ کی طرح بن گئی تو وہ خدیجہ الکبریٰ کے نقش قدم پر چلنے والی بن جائے گی۔ اگر کوئی ام سلمہ بننا چاہتی ہے، اس زمانے کے ام سلمہ کے نقش قدم پر چلے گی، وہ اس زمانے کے حضرت ام سلمہ کے رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے والی بن جائے گی۔ اس طرح اپنے نام کے مطابق اپنا کام بنا لو، اپنے نام کے مطابق اپنا کام بنا لو۔ اپنا نام سے بڑھ کر آپ کو نصیحت کرنے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے والد نے، آپ کے دادا نے، آپ کے پردادا نے، آپ کے بزرگوں نے آپ کو جو نام رکھا، عائشہ، فاطمہ، ام سلمہ، ام حبیبہ، سکینہ، سارہ، مریم، کاہے کو نام رکھتے ہیں؟ کاہے کو نام رکھتے ہیں؟ ارے بڑے بڑے اللہ والوں کے نام، اللہ والیوں کا نام، برگزیدہ بندیوں کا نام اس لیے رکھتے ہیں تاکہ وہ صفات ان کے اندر منتقل ہوں، تاکہ وہ صفات ان کے اندر منتقل ہوں۔ اسی لیے میں کہا کرتا ہوں نیٹ میں دیکھ کر نام مت رکھا کرو، ورنہ وہ بھی نیٹ والی بن جائے گی۔ نیٹ میں دیکھ کر نام رکھو گے تو کیا بن جائے گی بھائی؟ وہ بھی نیٹ والی بن جائے گی۔ کیا حضرت میری بچی ہمیشہ فون میں ہے نا، تمہارا نتیجہ تمہیں بھی فون میں دیکھو نام رکھے، نام کا اثر فون کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ نیٹ میں دیکھو نام رکھے، نام کا اثر نیٹ میں پڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ قرآن کو دیکھ کر نام رکھتے، حدیث کو دیکھ کر نام رکھتے، سیرت طیبہ کو دیکھ کر نام رکھتے، حیات الصحابہ کو دیکھ کر نام رکھتے، علماء کو پوچھ کر نام رکھتے، ائمہ کو معلوم کر کے نام رکھتے، تو یہ قرآن کے پیچھے پڑی رہتی، حدیث کے پیچھے پڑی رہتی، شریعت کے پیچھے پڑی رہتی، طریقت کے پیچھے پڑی رہتی، اور یہ اللہ کے رسول کی سیرت کے پیچھے پڑی رہتی، اس لیے کہ آپ نے سیرت کو دیکھ کر نام رکھا۔ تو ہماری اس وقت تمام بہنیں جو بھی آئی ہوئی ہیں، ماشاءاللہ بچیاں بہت ساری قرآن پڑھ کر ختم کر چکی۔ میں کہتا ہوں مکتب، غور سے سنو میری بات، کسی کو فارغ نہیں کرتا، کوئی بھی مکتب دنیا کا کسی کو فارغ نہیں کرتا۔ بیچ در بیچ، درجہ بدرجہ، کلاس در کلاس، ایک ایک فصل در فصل، ایک ایک سٹیپ بائی سٹیپ مکتب بڑھاتا جاتا ہے۔ مکتب کا فرسٹ سٹیپ یہ نورانی قاعدہ، سیکنڈ سٹیپ ناظرہ قرآن، ناظرہ قرآن کسی نے ختم کیا تو وہ سیکنڈ سٹیپ مکمل کیا۔ تھرڈ سٹیپ کیا ہے؟ دورے ناظرہ قرآن۔ فورتھ سٹیپ کیا ہے؟ حفظ قرآن۔ ففتھ سٹیپ کیا ہے؟ تفہیم قرآن۔ سکسٹھ سٹیپ، سیونتھ سٹیپ کیا ہے؟ بے تشریح قرآن۔ اب آگے کا سٹیپ کیا ہے؟ تعلیم قرآن۔ سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ، سٹیپ بائی سٹیپ چلتے جانا چاہیے۔ تو ہمارے خواتین کتنے سال کا کورس؟ 2 سال کا کورس۔ 2 سال کے بعد کیا کریں گے؟ کیا 2 سال کے بعد اب علامہ بن گئی، محدثہ بن گئی، مفسرہ بن گئی؟ آپ کیا بنی؟ کچھ نہیں، ناظرہ خاں بنی ہو۔ بھی کیا بنے ہیں؟ ناظرہ خاں، فارغ نہیں ہوئے، ناظرہ خاں۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں جن کو شادی جلدی ہے ان کو یوں کہہ دیجئے بھائی انہوں نے یہاں تک تعلیم کر لی تو آپ ان کو آگے بڑھا دیجئے۔ جن کی شادی ابھی ہونے والی نہیں ہے ان کو کیا کرنا؟ حضرت ہماری بچی ناظرہ ختم کر لی، اب کیا کرنا؟ ہمارا بچہ ناظرہ ختم کر لیا، اب کیا کرنا؟ یوں کہا جائے گا اب آپ اپنے بچے کو آگے کی تعلیم کے لیے قرآن پاک کے حفظ میں لگا دیجئے۔ کتنی ایسی بچیاں ہیں ذہین جو ماشاءاللہ مکتب کے ٹائم میں حافظ ہو گئی۔ کس میں حافظ ہوئی بولو بھائی؟ مکتب کا ٹائم، جو ٹائم مکتب کو دیتے ہیں 1 گھنٹہ، اسی ٹائم میں بچی ماشاءاللہ 10 عمر میں، 10 سال کی عمر میں قرآن پاک ختم کر لی۔ 11 سال کی عمر میں اس بچی کو ہم نے حفظ میں ڈال دیا، اب 11 سال سے لے کر 13-14 میں حافظہ بن گئی، حافظہ بن گئی۔
آپ اندازہ لگائیے ماشاءاللہ وہ بچی جو حافظہ بن گئی، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیا قاریہ بنے گی، توفیق دیا عالمہ بنے گی، مفسرہ بنے گی۔ آج عورتوں میں تعلیم میں خوب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس لیے سٹاپ مت کرو، تعلیم جاری رکھو۔ کسی وجہ سے درمیان میں ڈراپ ہو رہی ہیں، کوئی بات نہیں، ان کو ڈراپ ہونے دو، لیکن کہ ہم مائیں اور باپ مل کر کبھی بھی ہمارے بچوں کو ڈراپ نہیں کرنا۔ سب نیت کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ ارے بھائی نیت کرو گے انشاءاللہ؟ کیا انشاءاللہ میں دمشتے ہیں نا؟ سب کرو گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سب کے لیے میں یوں کہا کرتا ہوں، 4 رکعت نماز کی طرح 1 رکعت پڑھ ڈال کو پڑھ لیے بول کو جھٹک لے کو نکل گا تو نماز ہوتی کیا بھائی؟ نماز ہوتی؟ ارے اللہ کے بندے سلام تک نماز ہے نہیں بھائی، حضرت پہلی رکعت میں بہترین قرات کرے بول کو چھوڑو چلے گا تو دوسری رکعت پڑھے گا کون؟ تیسری رکعت پڑھے گا کون؟ چوتھی رکعت پڑھے گا کون؟ آج کل جو فتنہ امت میں موجود ہے آدھے عالم بننے کا نتیجہ ہے۔ کتنے عالم؟ آدھے، نیم حکیم خطرے جان، نیم ملا خطرے ایمان، نیم حکیم قریے کو چلے گئے، 2 نیم حکیمہ۔ اب کیا ہوا؟ ایک نیم حکیم نے دوسرے نیم حکیم سے کہا بھائی انہیں بھی نیم ہے انہیں بھی نیم ہے، جب دونوں نیم ہے تو ہم دونوں الگ ہو کر کامل کیوں نہ بن جائیں؟ آدھا آدھا رہیں گے کامل نہیں ہوں گے، الگ۔ جیسے نثار حضرت بولتے تھے پوری جو ہے پوری انہیں پور رہی تو بھی پوری چنے، انہیں آدھی رہی تو بھی پوری کو کیا کہیں گے؟ ایک ٹکڑا رہے تو بھی پوری کھاؤ بھی بولتے، کہاں جی ہے پوری، یہ ٹکڑے کو جا کو پوری بول رہی نا، پوری جو سائز کی ہے وہ پوری ہی رہے گی۔ اسی طرح اس نے کیا سوچا، اب دونوں مل کر رہیں گے تو ہم پورے نہیں بنیں گے، پوری بننے کے لیے الگ ہونا پڑے گا، الگ چلا گیا۔ اب انہیں نیم کا خادم کتنا بڑا نیم رہے گا؟ یہ دونوں چلے گئے، جانے کے بعد ایک جگہ پر کہا بھئی ایک دست والا آیا جس کو جلاباں ہو رہے تھے، دست کے معنی جلاباں۔ وہ آنے کے بعد اس نے پوچھا ارے بھئی مجھے دست ہو رہے ہیں حکیم صاحب دوائی دیجئے۔ اس نے وہ ہاف سے کہا، ہاف نے ہاف سے کہا، تو ہاف کا ہاف کتنا ہوتا ہے؟ کوارٹر ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا، پو نے جا کر دیکھا جلاباں کے واسطے بول کر ڈبے میں لکھو تھے، کیا لکھو تھے؟ لیکن یہ نہیں لکھو تھے جلاباں روکنے کے واسطے، جلاباں جاری کرنے کے واسطے، وہ لکھو نہیں تھے۔ ٹھیک ہے بھائی؟ اس نے استخارہ کیا کھڑے ہو کر، مشورہ کیا اپنے آپ سے کون سا ڈبہ ہو سکتا ہے۔ دل میں بات آئی، آنکھ بند کر کر میں انگلی آگے بڑھاؤں گا، جس ڈبے پہ لگے گا وہ ڈبہ لے جا کر نیم حکیم کے سامنے پیش کر دوں گا۔ لے آ کر پیش کر دیا۔ اب اس نے اٹھا کر لو بھئی یہ گولی کھا لیو طبیعت اچھی ہو جائے گی، بول کو بھیجا لے۔ آلریڈی ایک دن کو 8 بار جالک تھا سو آدمی، ایک دن کو 8 مرتبہ۔ اب جو ہی گولی دیے، جانے کی گولی دے دیا بیچارے نے، 8 بار جانے کے بجائے 18 بار جانا شروع ہو گیا۔ اب دوڑ کر آئے ان کے گھر والے، حکیم صاحب 18 بار ہو رہا ہے، بے ہوش ہو گیا، کیا کریں؟ تو انہوں کیا بولے، کیا بھی نہیں بھئی، ان کو اٹھاؤ ایک ٹھنڈی جگہ سلا ڈالو، تمہیں چاہ کو سلاؤ۔ انہیں کیا کہے، تو پیر پکڑ با میں سر پکڑ دوں، اٹھاؤ کو لے لگا خسیر پر سلا ڈال کو۔ 2 جنے دکان بند کر کے فرار، دوسری جگہ پہنچ گئے۔ اتفاق کی بات چند دنوں کے بعد وہی اسی طرح کا پیشنٹ آیا جو جلاباں کا پیشنٹ تھا۔ بھئی جلاب جو لفظ ہے یہ انتہائی فصیح، جلب یجلبو کے معنی کھینچنے کے آتے ہیں، جلباب جلاب کے معنی کیا؟ ہر جگہ سے کھینچنا، یعنی پورا پانی بدن کا کھینچ کر نکال دینا، اس کو جلاب کہتے ہیں۔ تو کیا ہوا، وہ آیا، آتے ہی حکیم صاحب کو کمپاؤنڈر صاحب بول رہا ہے، حکیم صاحب اس بار میں آپ کو یاد سے سن لیجئے میری بات، سر کی طرف پکڑوں گا،
انہیں بول رہا بھائی اس کا مشورہ بعد میں کریں گے، پہلے جا کو جلابہ کی گولی لاؤ۔ اسے بھی نہیں معلوم کون سی گولی جانے کی، کون سی گولی آنے کی، رکنے کی۔ تو اس نے یوں کہا، تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، میں آ کر سر کے پاس پکڑوں گا اور آپ پیر کے پاس پکڑیے۔ ارے اس کا مشورہ بعد میں کریں گے جی، پہلے جا کو دوا لے لگاؤ۔ نہیں حضرت، ڈاکٹر صاحب، حکیم صاحب، تمہیں پاؤں کے پاس پکڑو بولے پورے جلابہ میرے کپڑے پر، میں اس وقت اس کو برداشت نہیں کر سکتا، میں سر کے پاس پکڑوں گا اور آپ پیر کے پاس پکڑیں گے۔ تو انہیں پیشنٹ سوچا میں آیا سو دوائی لینے، انہوں تدفین کا مشورہ کر رہی ہیں، اس کا مشورہ کر رہے ہیں کیسا اسے دفن کرنا، کیسا اسے کلوز کرنا۔ اب انہوں نے سوچا یہ نیم حکیموں سے جان بچے سلامت بھاگ گیا۔ اسی طرح ہمارے خواتین میں نیم عالمات بہت ہیں، بہت کیا، سب نیم 600 جتنی عالماں ہیں وہ سب کیا ہیں، سب حاف، الا ماشاءاللہ کوئی مکمل پڑھے ہوں، ورنہ سب حاف۔ تو حاف کو بڑا خطرہ ہے۔ میں اس لیے کہا کرتا ہوں خواتین، آپ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ مردوں سے معلوم کرتے رہیں، علماء سے معلوم کرتے رہیں، اپنے آپ کو مفتی نہ بنائیں، اپنے آپ کو عالمہ نہ قرار دیں، اپنے آپ کو مفسرہ نہ قرار دیں، اپنے آپ کو محدثہ نہ قرار دیں۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، پڑھتے 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 جب آپ کو اللہ وہ مقام پر پہنچا دے گا، تب جا کر آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت ہوگی، تب آپ کو تفسیر کرنے کی اجازت ہوگی، حدیث پڑھانے کی اجازت ہوگی، اس سے پہلے اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں ابھی آپ ادھورا ڈسکنیکٹ نہ کریں، ان کو اجازت دیں، پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، جب ان کا رشتہ لگ جائے ان کی، میں تو کہتا ہوں بھائی اسکول پڑھ رہے ہیں کوئی بات نہیں، پڑھتے رہیں، کالج پڑھ رہے ہیں پڑھتے رہیں، کیا تکلیف ہوتی ہے؟ آپ بیچز بنائیں، ایک ناظرہ کا بیچ، ایک حفظ قرآن کا بیچ، ایک تفسیر قرآن کا بیچ، ایک تفہیم قرآن کا بیچ، بیچز بنائیے، آپ کلاسز بنائیے، اسی کلاسز کے اعتبار سے تعلیم دیتے جائیے، اور جو معلمہ ہوگی وہ علماء کرام سے مشورہ کرے گی اور مشورہ کر کے تعلیم دیتی رہے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ ان کو وہ مقام دے گا جو مقام حضرت عائشہ کو اللہ نے عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ وہ ہستی ہیں جن سے حضرت عمر رجوع کرتے تھے، حضرت عمر پوچھتے تھے جاؤ حضرت عائشہ کے پاس پوچھو اس مسئلے کا حل کیا ہے، یہ مسئلے کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ مسئلے کا حل بتاتی تھی اور اس کی حقیقت سے واقف کراتی تھی۔ تو انشاءاللہ ہمارے یہ خواتین کا جو مجمع یہاں پر آیا ہوا ہے، ان سے میری یہ گزارش، جو تعلیم کے سلسلے میں ہمارے سامنے باتیں آئیں وہ تو تعلیم کی فضیلت وہ سب باتیں آتی ہی رہیں گی اور بہت ساری آ چکی ہیں، ماشاءاللہ آپ حضرات بھی کافی بیان کر چکی ہیں۔ ابھی آپ اپنے تعلیم کے سلسلہ ڈسکنیکٹ نہ کریں، آپ سلسلہ جاری رکھیں، اس کے لیے مشورہ کریں اور ترتیب بناتے رہیں۔ انشاءاللہ اسی شہر میں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، جیسے جامعات صالحات مالیگاؤں، کبھی اللہ توفیق دے جاؤ، جا کر دیکھو مالیگاؤں میں 3000 لڑکیاں پڑھتی ہیں۔ کتنی ہزار بھائی؟ 3000، نورانی قاعدے سے لے کر بخاری شریف تک، عالمہ فاضلہ، ماشاءاللہ وہاں کے عالمہ فاضلہ بنگلور میں بھی کئی خواتین ہیں جو بہترین ماشاءاللہ تفسیر کرتی ہیں، جو بہترین حدیث پڑھتی ہیں، بہترین مسائل پر درک رکھتی ہیں، پکڑ رکھتی ہیں۔ تو ہمارے اس جگہ میں بھی تعلیم کرتے کرتے ابھی 2 سال کا جو کورس ہے اسے کہتے ہیں تربیتی کورس، اسے عالم کورس نہیں بولتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ تربیتی کورس، دعوت کا کورس، دعوتی کورس۔ کیا مطلب؟ یہ داعیہ کے لیے،
دعوت کے کام کرنے کے لیے جتنا بنیادی علم چاہیے وہ علم 2 سال کے کورس میں دے دیا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ یہاں جو بھی نظام تعلیم آپ نے بنایا وہ مختصر کورس ہے اور بھی بہت زیادہ ہے پڑھنے کے، تو اس کے لیے آپ سے گزارش کرتا ہوں وقت نکالیں اور پڑھیں۔ پڑھائی کے لیے کوئی حد نہیں ہے، اور سب سے پہلی بات جیسے میں نے کہا پڑھائی کے ساتھ ساتھ اخلاق بھی سدھاریں۔ بعض لوگ پڑھنے کے بعد متکبرہ ہو جاتی ہیں۔ ایک جگہ پر میں گیا سیلم میں، ان کے استاد یہ بھی میرے شاگرد لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے کبھی ہمارے شاگردوں سے یہ نہیں کہا کہ ہم جب اوپر بیٹھیں تم لوگ کھڑے رہنا چاہیے، نہیں۔ وہاں جا کر دیکھے تو یہ آپا تھیں، وہ آپا جب بیٹھتی ہیں شاگردوں کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پورے 18 شاگردات سب کے سب کھڑی ہوئی ہیں۔ ہمارے خاتون نے پوچھا ارے بھئی یہ سب کیوں کھڑ کو ہی؟ نہیں آپا بیٹھ کو ہی، آپا بیٹھ کو ہی، آپا بیٹھ کو ہی۔ یہ کیا ہے بھئی آپا بیٹھ کو ہی؟ تو آپا بیٹھ کو رہے تو تمہیں نیچے نہیں بیٹھ سکتے؟ نہیں بے ادبی، ٹھیک ہے ادب اپنی جگہ پر جو ہے وہ ہے، یہ وہ اور ادب ہو گیا۔ ایک ہے ادب کرنا، ایک ہے ادب کرانا۔ ادب کرانا یہ تکبر کی علامت، ادب کرنا یہ تہذیب کی علامت۔ تہذیب والے ادب کرتے ہیں، کراتے نہیں ہیں۔ تکبر والے ادب کراتے، جیسے ایک ہے سلام کرنا، ایک ہے سلام کرانا۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے سلام کرا لینے کی، دیکھو اب آتی حضرت سلام کرتی ہیں، دیکھو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، دیکھیں کیسا بولے آمین۔ تو اسے یہ متکبر کہتے ہیں جو سلام لیتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں سلام جس کو لینے کی عادت ہے اسے سلام کرنا گناہ ہے۔ کیوں؟ آپ نے اس کے تکبر کو اور چڑھایا اور چڑھایا اور چڑھایا، چڑھتے 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 فرعون بن جائے گا، حامان بن جائے گا، نمرود بن جائے گا۔ آپ نے اس کی عادت خراب کی سلام کرتے کرتے۔ التکبر امام المتکبرین عبادہ، یوں لکھا ہے علماء نے، تکبر کرنے والے کے سامنے تکبر کرنا عبادت ہے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں سلام کرنا سنت ہے، سلام لینا ناجائز ہے، تکبر ہے۔ تو ہم سلام لینے والے نہ بنے، بلکہ کیا کرنا چاہیے؟ سلام آگے بڑھ کر، ہاں بھئی وہ آگے بڑھ کر ہمیں سلام کر دیے، وعلیکم السلام جواب دیجئے، خاموش بیٹھ کر رہنا۔ اب دیکھو میری بیوی سلام کرتی ہے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کہ تمہیں سلام کر نہیں سکتے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کبھی حضرت انس فرماتے ہیں میں آگے بڑھ کر سلام کرنا چاہتا تھا ہمیشہ، لیکن سرکار آگے بڑھ کر سلام کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے اندر عادت، تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری تربیت بھی ایسے ہو، جس گھر میں ہم جائیں وہ گھر والے ہماری تعریف کریں، ارے واہ فیض الاسلام میں پڑھی ہوئی بچی کیا نیک ہے، کیا پاک ہے، کتنی اچھی ہے، کتنی عادتوں کے بڑے ہی خوبی اس کے اندر موجود ہے، کیا تواضع ہے، کیا تمیز ہے، کیا خدمت ہے۔ اس طرح تعریف کرنے والے بننا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم میں سریے کو اس کا قابل بنائے، ہر طرح کے خیر اللہ مقدر فرمائے۔ تمام بچیاں، تمام معلمات ماشاءاللہ قابل تعریف ہیں، معلمات نے بڑی عرق ریزی کے ساتھ آپ کو پڑھایا۔ اللہ ان کے تعلیم و تعلم کا سلسلہ تا دم زیست جاری و ساری رکھے، اور تمام بچیاں جو بھی پڑھی ہیں اللہ جہاں بھی جائیں، جدھر بھی جائیں، اللہ ان کے ذریعے سے ہدایت کے، عافیت کے، عزت کے، مقام کے، مرتبے کے، بلندیوں کے اللہ فیصلے فرمائے۔ ان کے نسلوں میں اللہ تعالی علماء حق کو، علماء ربانیین کو جنم لینے کی اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس مدرسے کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔